بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج جب ہم موبائل کھولتے ہیں اور اس کی سکرین دیکھتے ہیں تو جیسے ہی فیس بک کھولیں یا یوٹیوب کھولیں تو ہر طرف اختلاف کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کہیں کسی ٹی وی نے خیمہ لگایا ہوا ہے، کہیں کوئی اینکر بازار گرم کیے ہوئے ہے، اور کہیں کوئی بیٹھا ہے اور چار لوگ بٹھا کے باہمی گفتگو جاری ہے، اور سارے کا سارا سلسلہ وہ دینیات کے بارے میں ہے، اسلامیات کے بارے میں ہے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے اسلام میں کوئی متفقات چیزیں ہیں ہی نہیں، مسلمات ہیں ہی نہیں، دین اسلام فقط اختلاف کا نام ہے۔ مجموعی طور پہ نسل کو یہ ایک غلط میسج جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو جو عالم اسلام کے اوپر ایک مفلوق الحالی کا دور چل رہا ہے، نکبت زدگی کا دور چل رہا ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ملبے کے ڈھیر کے اوپر لاشیں پڑی ہیں۔ دیگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اتحاد کی بات کر سکیں، ہم سر جوڑ کے بیٹھنے کی بات کر سکیں، ہم عالمگیر غلبہ اسلام کی بات کر سکیں، ہم مختلفات کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کر جو مسلمات ہیں جن کے اوپر امت کا اختلاف نہیں ہے وہ چیزیں لے کر آگے چلنے کی کوشش کریں تاکہ ملت کا تشخص بہتر ہو سکے، امت کا تشخص بہتر ہو سکے، اور امت مسلمہ جو 57 ممالک کے اوپر مشتمل ہے اور دیگر غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی ملت اسلامیہ کے لوگ موجود ہیں، تو کیا اس پوری امت میں کہیں کوئی اتحاد اتفاق کی بات کرنے والا بھی ہے کہ اجتماعی طور پہ سوچا جائے؟ اور یہ جو ٹی وی اینکر پرسن ہیں، ہم ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ شیعہ سنی کا جھگڑا، بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں انہی موضوعات کے اوپر آپ گفتگو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ ملت اسلامیہ کے جو اجتماعی درد ہے اس بارے میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے، اور اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوتی کہ ملت اسلامیہ عروج کی طرف کیسے جا سکتی ہے، ملت اسلامیہ کو بقا کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اور بیت المقدس کو یہودی تسلط سے آزاد کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سارے کے سارے موضوعات قابل بحث ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ سود کا شکنجہ جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہے اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے، پاکستان کے اداروں کو پروموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے عناوین تو موجود ہیں۔ تو پھر صرف اختلافات کے اوپر گفتگو کرنا اور مسلسل یہ مورچے کھولے رکھنا کرین دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم عالمگیر غلبے کے راز کے بارے میں سوچیں، ہم ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچیں، اور ملت اسلامیہ کو یکسو کرنے کے بارے میں سوچیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی عملی تشریح اور عملی تعبیر سامنے آئے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آج تو لگتا ہے کہ ہم کٹے ہوئے ٹکڑے بن گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ پھر ہم ایک جسم کی مانند بن جائیں اور ہم ایک دوسرے کی تکلیف برداشت کرنے لگ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ احساس بھی نصیب فرمائے اور ہمیں یہ شعور بھی عطا فرمائے۔